روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی کام کیا پھر اس کی اجازت ہو گئی مگر ایک گروہ نے اس سے پرہیز کیا۔ یہ خبر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پہنچی تو آپ نے خطبہ پڑھا اور اللہ کی حمد کی، پھر فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ ان چیزوں سے بچتے ہیں جو میں کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں ان سب سے اللہ کو زیادہ جانتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے خوف والا ہوں۔ یہ روایت مسلم اور بخاری میں بھی ہے۔ روایت ہے رافع ابن خدیج سے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائیں، اہل مدینہ کھجوروں کی شادی کرتے تھے تو فرمایا تم یہ کیا کرتے ہو؟ وہ بولے ہم پہلے سے ایسا کرتے آئے ہیں۔ فرمایا ممکن ہے کہ تم یہ نہ کرو تو اچھا ہو۔ لوگوں نے یہ شادی چھوڑ دی، پھل کم ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ واقعہ آپ سے عرض کیا تو فرمایا کہ میں ایک بشر ہوں، جب تم کو کسی دینی کام کا حکم دوں تو اسے لے لو، اور جب اپنی رائے سے کچھ کہوں تو میں بشر ہی ہوں۔ یہ روایت مسلم اور بخاری میں بھی ہے۔ خیال رہے کہ حضور کا اپنے کو بشر فرمانا آپ کا کمال ہے۔ ہم اگر یہ لفظ اہانت یا برابری کے دعوے سے کہیں تو کافر ہو جائیں گے۔ روایت ہے حضرت ابو موسیٰ سے، فرماتے ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری اور جو کچھ مجھے اللہ نے دے کر بھیجا اس کی کہاوت اس شخص کی سی ہے جس نے کسی قوم کے پاس آ کر کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے، میں کھلا ڈرانے والا ہوں، بچو بچو، کہ اس کی قوم سے ایک ٹولے نے اس کی بات مان لی اور اندھیرے منہ اٹھیں اور بر وقت نکل گئے تو بچ گئے، اور ان کے ایک ٹولے نے جھٹلایا، وہ اسی جگہ رہیں، پھر سویرے ہی لشکر ان پر ٹوٹ پڑا، انہیں ہلاک کر کے تہس نہس کر دیا۔ یہی اس کی مثال ہے جس نے میری اطاعت کی تو میرے لائے ہوئے کی اتباع کی، اور اس کی جس نے میری نافرمانی کی اور میرے لائے ہوئے حق کو جھٹلا دیا۔ یہ روایت مسلم اور بخاری میں بھی ہے۔ روایت ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں میں بڑا مجرم وہ ہے جو کسی غیر حرام چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کرے، اس کی پوچھ گچھ کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی جاوے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔